کسان کے پاس ایک نہایت شاندار اور خوبصورت گھوڑا تھا جس پر وہ اپنے جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ لایا کرتا تھا۔ جب کبھی کہیں جانا ہوتا تو وہ اسی پر سواری کر لیتا۔ اس گھوڑے کا یہ بھی فائدہ تھا کہ جب کبھی کسان کو اپنے گھر والوں کو کہیں لے کر جانا ہوتا تو وہ اس کے پیچھے تانگا لگا لیتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ گھوڑا بوڑھا ہو گیا، اب وہ کسی کام کا نہیں رہا تھا۔ کسان کو اپنے گھوڑے سے بہت پیار تھا۔ جب اس وقت دوستوں نے اسے دیکھا کسان کا گھوڑا بوڑھا ہو چکا ہے اور کسان کے ساتھ کسی کام کا نہیں رہا تو انہوں نے اسے مشورہ دیا اس کو شہر جا کر فروخت کر کے نیا گھوڑا خرید لیں۔ کسان کا دل بھی یہی چاہتا تھا، لیکن اس گھوڑے کو خریدتا کون؟ بوڑھا گھوڑا تو کسی کام کا نہیں تھا۔ پھر کسان کو اپنے اس گھوڑے سے پیار بھی تھا۔ آخر ایک دن کسان ایک دوست آیا اور اس نے مشورہ دیا کہ قریبی شہر میں ایک نہایت چالاک بروکر رہتا ہے، وہ یہ گھوڑا ضرور فروخت کر دے گا، بس اس کو تھوڑا بہت معاوضہ دینا پڑے گا۔ کسان نے کہا اگر یہ گھوڑا فروخت ہو گیا تو بروکرز کو معاوضہ دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگلے دن کسان نے گھوڑے کو نہلا دھلا کر تیار کیا اور اسے لے کر شہر کی جانب چل پڑا۔ شہر پہنچ کر اس نے بروکر کا پتہ معلوم کیا اور تھوڑی دیر تنگ و دود کے بعد اسے بروکر کو ڈھونڈ لیا۔ کسان نے بروکر سے کہا تم میرا گھوڑا بیچ دو تو میں تمہیں اس کا معقول معاوضہ دوں گا۔ بروکر نے کسان کی ساری بات سن کر کہا کہ لو بھائی، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ گھوڑا فروخت کرنا میرے لیے معمولی کام ہے، تم نے کچھ نہیں بولنا، گاہکوں کو متوجہ کرنا میرا کام ہے، تم بس ایک طرف جا کر بیٹھ جانا، تمہارا گھوڑا صبح فروخت کر دوں گا۔ بروکر یہ کہہ کر کسان کو مہمان خانہ میں لے گیا، وہاں جا کر اسے آرام کرنے کے لیے کہا۔ اس دوران بروکر کا ملازم کھانا بھی لے آیا۔ کسان نے کھانا کھایا اور آرام سے سو گیا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد بروکر نے کسان کو ساتھ لیا اور گھوڑے کو لے کر مویشی منڈی پہنچ گیا، جہاں پر مختلف قسم کے جانور فروخت ہونے کے لیے لائے گئے تھے۔ کسان خوش تھا، اس کا گھوڑا بک گیا تو وہ یہی سے نیا گھوڑا خرید لے گا۔ بروکر نے کسان کے گھوڑے کو پکڑ اور آواز لگائی، لو جی، آج ایک شاہکار اور لاجواب گھوڑا لایا ہوں۔ اس گھوڑے کو خریدنے کے لیے کئی وزراء اور امراء کے دل مچلتے تھے۔ یہ کوئی عام گھوڑا نہیں ہے بلکہ نہایت قیمتی گھوڑا ہے، اس پر تاریخ کی کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ مشہور سواق عمری میں اس گھوڑے کا ذکر موجود ہے۔ اسی گھوڑے پر بیٹھ کر ہمایوں بادشاہ نے جنگ لڑی تھی اور فتح بنا۔ اس گھوڑے پر ظہیر الدین بابر نے کئی جنگیں لڑی اور کئی علاقے فتح کیے، اور ہلاکو خان نے بھی اسی گھوڑے پر بیٹھ کر دنیا کو فتح کیا۔ سکندر اعظم تو اس گھوڑے کا شیدا تھا۔ اس گھوڑے پر بیٹھ کر سکندر اعظم نے دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا۔ یہ گھوڑا کوئی عام گھوڑا نہیں ہے۔ اس کو خریدنے کے لیے کئی بادشاہوں نے کئی چالیں چلی، کئی بار لڑائیاں ہوئیں، اس گھوڑے پر کئی مقابلے کیے، لیکن یہ گھوڑا قسمت والوں کے پاس ہی رہتا ہے۔ اس گھوڑے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس پر صرف بادشاہوں بلکہ گلی محلے میں بھی کئی جھگڑے ہوئے ہیں، الیکشن اس گھوڑے کی وجہ سے جیتے گئے۔ اس کی خوبیوں کی لمبی فہرست میرے پاس موجود ہے، جو کہ میں بیان کرنے لگوں تو کئی دن لگ جائیں گے۔ مختصر یہ کہ کہوں گا کہ گھوڑا نایاب ہونے کے ساتھ ساتھ قسمت والا بھی ہے، جس مالک کے پاس بھی گیا اس کو امیر بنا دے گا۔ یاد رہے، اس کی تاریخی اہمیت پر ایک بندے نے تو پورا کالم لکھ ڈالا تھا، وہ کالم میں اپنے ساتھ لایا ہوں۔ کہا گیا وہ کالم بروکر نے اب کمال کی اداکاری کرتے ہوئے اپنے
जेबों को टटोला और एक चमड़े का कागज निकाला और देख कर पढ़ने लगा। इस दौरान किसान भागता हुआ इसके पास आया और लोगों के मजमे को भगाते हुए बोला, अरे अरे रुको, मुझे ये घोड़ा नहीं बेचना। मुझे इसकी तारीखी अहमियत का अंदाज़ा नहीं था। मुझे इतना कीमती घोड़ा बिल्कुल नहीं बेचना। लाओ इसकी बाग मुझे पकड़ाओ। मैं इतना कीमती घोड़ा क्यों फरोख्त करूं? हटो, ये मेरा कीमती घोड़ा मुझे दे दो। ब्रोकर हैरानी से किसान को देख रहा था और किसान ने आगे बढ़कर घोड़े की बाग पकड़ी और अपने घर की जानिब रवाना हो गया।